القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ اس کی آیت نمبر 30 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے دو حقیقتوں کو بیان کیا، اور وہ دو حقیقتیں کیا؟ نمبر 1 شان بندگی کیا ہے، شان بندگی کیا ہے، اور نمبر 2 شان بندہ نوازی کیا ہے۔ پورے مضمون کا اگر خلاصہ دو جملوں میں عرض کروں تو خالق کائنات نے فرمایا لوگوں بندگی کا حق تم ادا کرو، بندہ نوازی کا حق میں ادا کروں۔ وہ شان بندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے استقامت سے ظاہر کیا اور ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ، اور پھر اسے رب مان کر ثم استقاموا، اس پر ثابت قدم ہو گئے، استقامت کا بہتر ہے۔ یہی راز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہما، میرے آقا مجھے اس دین اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیں، خاص بات، راز کی بات، لا اسأل عنہما، تاکہ آپ کے بعد ساری زندگی پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، آپ کے بعد زندگی بھر کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ اس پر حضور اسلام نے فرمایا اے سفیان بن عبداللہ، اگر خاص راز کی بات پوچھتے ہو آؤ کہہ دو قل آمنت باللہ، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، سب پستا کہ پھر اس پر ثابت قدم ہو۔ اب وہ استقامت جس کا کی تعلیم خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں اور جس کا حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ کو اور ان کے توسل سے پھر قیامت تک ساری امت کو ارشاد فرمایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ استقامت کیا ہے اور اس استقامت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ائمہ مفسرین نے استقامت کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے علامہ محمود آلوسی نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین کے اقوال نقل فرمائے، اور صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے خلفاء اور خلفاء بھی خلفاء راشدین، ان سے بہتر قرآن کی تفسیر جاننے والا اور کوئی، وہ ہستیاں جنہوں نے قرآن صاحب قرآن کے قدموں میں بیٹھ کے سکتے، جنہوں نے تعلیم قرآن خود بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل
سب سے پہلے خلیفہ میرے آقا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار مصطفیٰ بھی ہیں اور یار مزار مصطفیٰ. آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین بتائیں استقامت کیا ہے، تو آپ نے استقامت کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لم یرجعوا الی عبادت الاوثان. استقامت یہ ہے کہ بندہ جب ایک بار رب اللہ کہتا ہے، ایک بار آمنت باللہ کہتا ہے، جب رب پر ایمان لے آیا. استقامت کا معنی یہ ہے کہ ایمان لا کر پھر پلٹ کر دوبارہ کسی بت کی عبادت کی طرف نہ جانا، بتوں کی پوجا اور ان کی پرستش کی طرف کوئی نہ جانا. اب حاضرین محترم، ایک تو وہ ظاہری بت ہیں جن کی پوجا کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور ہر دور کے مشرکین جن کی عبادت کر رہے ہیں. دکھائی دینے والے بت، پتھر کے بت، مٹی کے بت، حتیٰ کہ سونے چاندی کے بت انہوں نے بنا رکھا ہے، اور خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب کر رکھا ہے. ایک تو وہ ظاہری بت ہیں کہ جن کی ہر دور کے کفار مشرکین پوجا کرتے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. مگر ان ظاہری بتوں سے زیادہ خطرناک کچھ بت ایسے بھی ہیں کہ جو انسان کو ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہوئے نظر تو نہیں آتے. یہ مٹی پتھر کے بنے ہوئے بت نہیں، بلکہ ہر شخص اگر اپنے اندر جان کے دیکھے تو ہر من کے اندر کوئی نہ کوئی بت سجا ہوا، بلکہ ہر دل کے اندر کئی بت ہم نے سجا رکھے ہیں جن کی ارادی یا غیر ارادی طور پر ہر انسان ان کی پرستش میں لگا ہوا، ان کی پوجا کر رہا ہے. خالق کائنات میں قرآن مجید کی سورہ فرقان میں انہی اندر چھپے ہوئے بتوں کا ذکر کرتے ہیں. ارشاد فرمایا ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ. اے میرے حبیب، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا، جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ معبود بنا کر جو اپنی خواہشات کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ایک ظاہری بت ہے، لات ہے، منات ہے، حبل ہے، جہاں ان کی نفی لازم ہے، وہی انسان کے اندر چھپے ہوئے نفسانیت کے بت، انانیت کے بت، خواہشات کے بت، لذات دنیا کے بت، حرص و حوث کے بت، دنیا طلبی کے بت، شہوات کے بت. اب غور کریں تو ہر انسان کسی نہ کسی بت کے آگے جھکا ہوا، کوئی مال کی پوجا کر رہا، کوئی دولت کا پجاری، کوئی جاہ و منصب کا پجاری، کوئی اقتدار کی پوجا کر رہا، کوئی اپنی کرسی کے گرد طواف کر رہا ہے. الغرض یہ اندر سجے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے اس قول کے مطابق اے لم یرجعوا الی عبادت الاوثان کا معنی یہ ہے کہ بندے اگر استقامت چاہتا ہے تو ظاہری بتوں کو بھی باش کر دے اور من کے اندر سجے ہوئے ان تمام خواہشات کے بتوں کو، نفسانیت کے بتوں کو اور انانیت کے بتوں کو جب تک باش نہیں کر دیتا اس وقت تک تجھے استقامت نصیب نہیں ہو سکتی. تو لہذا استقامت کے لیے لازم ہے کہ جہاں ظاہری تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، ان سے لا تعلقی کی جائے، ان سے بیزاری کا اعلان کیا جائے، وہی استقامت کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے اندر سجے ہوئے تمام بتوں کو اس دل کے صنم خانے سے اٹھا کر باہر پائے، تاکہ یہ دل خالص ہو جائے،
آخری محترم جب اس من کے صدر خانے سے تمام بت باش ہو جاتے ہیں اور کوئی خواہش دنیا کا عرص و حوث کا جب کوئی بت باقی نہیں رہتا، دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا، تو میری آقا نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، پھر مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اور جب تک یہ دل پاک نہ ہو اور اس کے اندر طرح طرح کے بت سجے ہوں تو ظاہراً انسان ساری زندگی لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کرتا رہتا ہے، بے شک اپنی زبان سے اس کی الوہیت کا اعلان کرتا رہتا ہے، ظاہراً بے شک سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتا رہتا ہے۔ علامہ نے اسی کو کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرمان اور آپ کے اس قول کے مطابق استقامت یہ ہے کہ بندے کا ظاہر بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا اور بندے کا باطن بھی رب کے سامنے جھکا ہوا۔ آدمی گرامی قدر بس اگر میں نے عرض کیا کہ اس دل کو پاکی نصیب ہو جائے اور یہ پاکی کتنی ضروری ہے، من کی طہارت اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے ماہ رمضان المبارک ابھی جو گزرا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ 10 دن عشرہ اعتکاف اور اعتکاف کی 10 مبارک راتیں حضور شیخ الاسلام مجدد وقت آپ نے 10 راتیں ایک ہی مضمون کو بیان کیا اور وہ مضمون کیا تھا؟ اونچا بولیے، طہارت قلوب، دلوں کی طہارت، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اذا فسد الجسد كله واذا صلح صلح الجسد كله۔ لوگوں یہ دل سمجھ گیا تو پوری شخصیت سمجھ آتی ہے، اور اگر دل بگڑ گیا تو انسان کی پوری شخصیت بگڑ جاتی ہے۔ وہ ظاہراً بڑے سے بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا دنیا دار کہلائے، بزنس مین کہلائے، چودھری کہلائے، اور ظاہراً بڑے سے بڑا حاجی کہلائے، نمازی کہلائے، یعنی جو بھی کہلائے اگر اس کا دل بگڑ گیا تو اس کی پوری شخصیت کسی کام کی کام۔ فَإِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ دل سمجھ گیا تو انسان کی پوری شخصیت، پورا کردار سمجھ آتا ہے۔ بے شک ظاہری اس کے پاس کوئی بہت بڑی ٹھاٹ باٹ ہو دنیا کے حوالے سے یا بہت زیادہ اعمال کے حوالے سے ہو یا نہ ہو، مگر دل سمجھ گیا تو انسان سمجھ گیا۔ لہذا آپ نے 10 راتیں سارا زور کس پر دیا؟ دلوں کو سنبھالنا، من کی طہارت، اور یہی من کی طہارت مل جائے تو صدیق اکبر کہتے ہیں اسی کا نام استقامت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بولیے، استقامت ہے۔ جس استقامت کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، جس استقامت کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، اور جس استقامت کے نتیجے میں خدا اپنے بندوں کے لیے عرش معلیٰ سے اپنے ملائکہ بھیجتا ہے، فرشتے اتار رہا ہے۔ تو عزیز محترم، یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ پھر آگے چلیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول مبارک آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین آپ بتائیں استقامت کیا ہے؟ تو آپ نے استقامت کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے بڑے خاص الفاظ جو قابل توجہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے نزدیک استقامت یہ ہے کہ لم یربح روعات الصالح، بندہ لومڑی کی طرح اس کی چال بازیوں اور اس کی مکاریوں کی طرح مختلف ہیلے، بہانے اور عذر تلاش کر راہ حق سے فرار اختیار نہ کر کے استقامت۔
یہ کیا ہے؟ استقامت. اب یہاں آپ نے جو خاص لفظ استعمال کیا وہ قابل طور پہ ایک مثال بیان کی. اس کی لم یربح روغان صاحب لومڑی کی مکاری کا ذکر کیا. بتانا یہ مقصود ہے کیونکہ جانوروں میں سب سے مکار جانور کیا ہے؟ بولیے چالاک جانور کیا ہے؟ اس کے بڑے مکر بڑے فریب. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اے بندے رب اللہ کہہ کر حق کی راہ کے مسافر بن جانے والے، آپ کو باللہ کہہ کر اپنے رب کے قرب و وصال کی راہوں پر سفر کرنے والے، دیکھ اس طرح جانوروں میں لومڑی مکار ترین جانور ہے، اس طرح اس سے کہیں بڑھ کر مکار تیرے دو دشمن جو ہر وقت تجھے اپنے رب کی بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے، تجھے رائے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے، تجھے صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے. اور وہ دو مکار دشمن کیا ہے؟ ایک تو شیطان ابلیس جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اور دوسرا ہر انسان کا اپنا نفس، یہ اس سے بھی بڑا مکار دشمن ہے. ابلیس جس نے پہلے ہی دن اللہ کی بارگاہ میں جب جنت سے نکالا گیا تو رب کے حضور اس نے قسم کھائی، کہا وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بھائی تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں جنت کی طرف آنے نہیں دوں گا، انہیں تیرے قریب نہیں ہونے دوں گا، تیرا قرب و وصال نہیں پانے دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کے لیے میں سیدھے راستے پر، وہ راستہ جو جنت کی طرف جانے والا، فلاح کی طرف جانے والا، کامیابی کی طرف جانے والا، اللہ کی رضا کا راستہ، اللہ کے قرب و وصال کا راستہ، اس راستے پر ڈیرا لگا کے بیٹھوں گا اور جو بھی آئے گا میں اسے کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا. اب یہ تو اس نے قسم کھائی، اور کیسے کیسے گمراہ کروں گا اس کے لیے خود قرآن مجید نے بیان کیا کہ شیطان کے مختلف حربے، ہیلے، مختلف چالیں اور اس کی بڑی بڑی پلانیں جن کے ذریعے وہ انسان کو رائے حق سے ہٹانا چاہتا ہے. کبھی دنیا کو مزین کر کے، کبھی دنیا کا حسن خوشنما کر کے سامنے لے آتا، کبھی دنیا کی خواہشات کو آراستہ کر کے لے آتا، کبھی دنیا طلبی کے ذریعے انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور کبھی وہی شیطان قرآن کہتا ہے کہ کبھی تمہارے سامنے سے آ کے حملہ کرتا ہے، کبھی تمہارے پیچھے سے آ کر، کبھی دائیں سے آ کر، کبھی بائیں سے. اب یہ جو قرآن مجید نے مختلف اینگل بیان کیے، یہ بڑے قابل غور ہیں کہ کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے بندوں ہوشیار رہنا، اس شیطان کا حملہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے. بولیے یہ نہ سمجھنا کہ بس شیطان ایک ہی طرف سے حملہ کرتا ہے، اپنے ڈیفینڈ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہر طرف چڑھنے رہتے ہیں. اس کا حملہ ایک جیسا بولیے نہیں، مختلف لوگوں کے لیے اس کے مختلف حملے ہیں، مختلف حربے، مختلف پلانیں، اور یہی تو وہ لومڑی کا مکر ہے جس کو فاروق اعظم نے فرمایا کہ جیسے وہ اپنی چالوں میں پھنساتی ہے، اسی طرح یہ تمہارا دشمن بھی تمہیں اپنی کسی نہ کسی چال میں پھنسا دے گا. کبھی سامنے سے آ کر جو تھوڑے ایمان میں، عمل میں کمزور لوگ، جلدی پھسل جانے والے، بہک جانے والے، شیطان کے حملے کا شکار ہو جانے والے، اس نے کہا ایسے لوگوں کو تو میں سیدھا ڈائریکٹ آ کر اٹیک کروں گا، سامنے سے بچھاڑ دوں گا. جو اپنے ایمان میں اور اپنے عمل میں کیا ہے، بولیے کمزور، ان پر تو سیدھا حملہ کر کے انہیں
وہی نیکی سے محروم کر دوں. مگر اللہ کے وہ بندے جو اپنے ایمان اور اپنے عمل میں تھوڑے مضبوط ہو، جن کے پاؤں حق کی راہ پر چل گئے، جو کچھ استقامت کا بہتر بنے. اب شیطان بھی جانتا ہے کہ میرا مخالف چونکہ اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، میں ڈائریکٹ حملہ کر کے اسے پچھاڑ نہیں سکتا. اس کا مقابلہ کسی اور طریقے سے کرنا ہوگا. اس کے لیے کہتا ہے کہ میں پیچھے سے آ کر چھپ کے وار کروں. کیا کروں گا؟ بولیے. خفیہ وار. ابھی جو خفیہ وار ہے نا، پیچھے سے دشمن نظر بھی نہ آئے اور پیچھے سے آ کر وار کر رہا ہے، اس سے بچنا بڑا کیا ہوتا ہے. سامنے آمنے سامنے مقابلہ ہو تو پھر بچنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے. مگر جب چھپ کے وار کرتا، یعنی جانتا ہے کہ اس بندے کو ڈائریکٹ یہ نیکی سے ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے قدم کچھ نہ کچھ خیر کی راہ پر جب اسے کچھ نہ کچھ استقامت کی خیرات ملتی گئی، یا اپنے ایمان میں عمل میں تھوڑا مضبوط ہو گیا تو خفیہ وار کیا ہے. حاضرین محترم، بس یہ اس کے ہیلے حربے بہانے ہیں. وہ پیچھے سے آ کر بس دل کے اندر ایک وسوسہ یوسوس فی صدور الناس، بندہ جا رہا ہے سیدھے راستے راہ مستقیم پر چل رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ اپنے جو رائٹ ٹریک پہ چل رہا ہوں، مگر اچانک آ کر وہ دل کے اندر کوئی وسوسہ ایسا ڈالتا ہے کہ چلتے چلتے بندے کو پتہ نہیں چلتا اس کا قدم پھسل جاتا ہے. کبھی ادھر پھسلا دیتا ہے، کبھی ادھر پھسلا دیتا ہے. تو غیر محسوس طریقے سے اسے آہستہ آہستہ خیر سے نیکی سے کیا کرتا ہے؟ بولیے. محروم کرتا چلا جاتا ہے. پھر کہتا ہے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، یعنی مختلف ہیلوں کے ذریعے، حربوں کے ذریعے، چالوں کے ذریعے. اور وہ اس کی چالیں کیا ہے؟ اس کی چالیں، اس کے مکر اور فریب کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ میں اس کو نیکی سے نہیں ہٹا سکتا تو وہ آ کر دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ بھائی آپ کو نیکی سے کون روک رہا ہے، کون منع کر رہا ہے، اچھا کام ہے کریں ضرور، مگر ضروری تو نہیں کہ ابھی کرنا ہے. یہ بات سمجھ ہے. کام تو اچھا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر سیدھا کہہ دیا کہ یہ کام غلط ہے تو یہ تو بندہ مانے گا نہیں. ایک وہ ہے تو سیدھی بات اس کی مان کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے مجھے اس کام کی ضرورت. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ مسجد سے قرض، نہ نماز سے قرض، نہ روزے سے قرض، نہ مخلوق کی بھلائی سے قرض، نہ خدمت سے قرض. ان کا سارا کچھ کل کائنات اس دنیا میں آنے کا مقصد فقط کمانا ہے، کھانا ہے اور مر جانا ہے. اس سے آگے ان کی سوچ بولیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سیدھے حملے کا شکار ہو، جن کے اندر اس کا دفاع کرنے کی صلاحیت اور طاقت بولیے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، چھوڑے بڑی نماز، بڑی نماز، بڑی تقریریں سنیں، بڑے کتاب سنیں، یہ سارے کام ہم نے دیکھے ہوئے. ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات کچھ، اور ایک طبقہ تو وہ ہو گیا. مگر ایک طبقہ ہو کہ جو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، خدمت خالق کا جذبہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے، اس راستے کا مسافر ہے، خیر کی طرف آنا بھی چاہتا ہے. اب اسے معلوم ہے کہ میں اسے سیدھا تو روک نہیں سکتا. اب اس کے لیے کیا ہر بار یہ تو دائیں سے بائیں سے مختلف چالوں کے ذریعے، بہانوں سے اس کو نیکی سے بدلاتا کیسے ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں، نماز ایک اچھا عمل ہے، مگر اس وقت شدت کی باہر گرمی، اس گرمی میں گھر سے کیوں نکل رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لے. کبھی بڑا ٹائم پڑا، ایسے خیالات دل میں آتے ہیں، ایسے بولیے ایسی سوچیں.
وہ ڈالتا ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، روز ہی مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، آج نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، نماز ہی پڑھتی ہے۔ تو وہ پہلی چال کا کیا ہو گیا، شکار ہوگا، بڑی خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، فلاں کو، یار یہ تو مفت ہو رہے لوگ، یہ تو ہمیشہ ہی دیتے رہتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کا بھی خیال کرتا، کچھ اپنے گھر کا بھی خیال کرتا۔ تو کبھی وہ دیتے ہوئے ہاتھ کیا کر دیتا ہے، روک لیتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ کام غلط ہے، کہتا کام اچھا ہے، مگر ساری زندگی اسی کام میں مجھے گزار دی، کچھ اپنا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ نے درس عرفان القرآن کا انعقاد کیا، اس کی دعوت دی ہوگی، سوشل میڈیا کے ذریعے دی ہوگی، کئی لوگوں کو ٹیلی فون دی ہوگی۔ اب یہاں بھی دو طرح کے طبقات ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جسے ضرورت ہی نہیں محفل کی، درس قرآن کی، مسجد میں آنے کی، وہ تو نہ نماز کی، ان چیزوں سے وہ کیا ہے، لا تعلق۔ مگر میں دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو لا تعلق نہیں، انہیں دعوت ملی، انہوں نے قبول کر لی، انہوں نے کہا کہ ضرور رہا دل میں، اور انہوں نے خالی کہا نہیں، ممکن ہے دل کے اندر ارادہ بھی کیا، دل کے اندر بولیے ارادہ آنے کی نیت بھی رکھتے ہیں، سوچا ہو کہ چلو کوئی بات نہیں، درس قرآن کے لیے بلایا، اللہ کے گھر میں بلایا، چلو ہو کے آ جاتے ہیں، کیا بگڑتا ہے ہمارا، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ تو خیال آتا ہے انسان کے دل کے اندر کہ چلیں گے ضرور، ارادہ بھی ہوتا ہے، نیت بھی ہوتی ہے، مگر عین اس لمحے جب وہ اپنے گھر سے نکلنے لگا، اس راستے پر قدم رکھنے لگا، اس نے کہا سامنے سے تو آ کر ڈائریکٹ روک نہیں سکتا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے آ کر کوئی نہ کوئی خیال ڈال دیا، چلے یار کوئی بات نہیں، کام تو اچھا ہے، اگر دیکھیں اتنی تیز آندھی آ رہی ہے، بٹی اڑ رہی ہے، اس وقت آنا تو ضروری ہے، تھوڑی دیر آج رہ جائے، یہ آخری درس تو نہیں، ہر مہینے ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی نہ کوئی محفل ہوتی رہتی ہے، تو آج بھی پھر چلے جائیں گے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ تیرا فلاں دوست آ گیا ملنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا، خاص مہمان آ گیا، اس مہمان کو تھوڑا ٹائم، کوئی اور مجبوری آ گئی، ویسے تھکاوٹ ہوتی تھا، ارادہ تھا، نیت تھی، مگر کیا ہوا کہ اس پختہ ارادے اور نیت کے باوجود اس نے آ کر کوئی نہ کوئی وسوسہ، یہ ہے جو وسوسہ فی صدور الناس، کبھی گرمی کا وسوسہ، کبھی سردی کا بہانہ بن گیا، کبھی کوئی عذر بنا دیا، کبھی کوئی عذر بنا کر بندہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو نیکی سے انکار تو اب اس سے پوچھے بھائی یہاں کیوں نہیں اس نیک کام کے لیے، وہ کہتا تھا میرا انکار تو کوئی نہیں ہے، بس یہ زیادہ مجبوری آ گئی، ایسا ہوتا ہے ایمان سے بنا کیا آ گئی تھی، مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا، نیکسٹ انشاءاللہ تو آپ یہ بات کر، یہ جو عذر بہانے ہیں، مجبوریاں ہیں، یہ سب کیا ہے، اس کو فاروق اعظم نے فرمایا روغان صاحب، یہ لومڑی کی چال بازیاں ہیں، یہ اس کی مکاریاں ہیں کہ وہ اتنی مکار ہے کہ اپنے سے طاقتور جنگل کا جو بادشاہ ہے شیر، حالانکہ لومڑی اور شیر کا کوئی مقابلہ ہے، کوئی مقابلہ اگر اپنی طاقت سے لڑنا چاہے تو وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اس کی مکاری یہ ہے کہ وہ اس کو بھی نظرا دیتی، اسے بھی اپنے چکر میں پھنسا دیتی ہے، تو تمہارا دشمن دیکھتا ہے کہ میرا مد مقابل جب طاقتور ہے، میں زور سے نہیں پچھاڑ سکتا، وہ اس مکاری سے، اس چال بازی سے کوئی نہ کوئی عذر لا کر، بہانہ لا کر دل میں ڈال دیا، بندہ اس عذر اور بہانے کو لے کے مطمئن ہو گیا کہ میں نے کب نیکی کا راستہ چھوڑا، کب خیر کا راستہ چھوڑا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بندے اگر تو نفس اور شیطان کی اس جال میں پھنس گیا، اس جال میں اٹک گیا، سمجھ لے استقامت سے محروم ہو گیا۔ استقامت یہ ہے کہ جب تجھے رب کی طرف سے بلاوا آئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نیکی کی طرف، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، جب خیر کی طرف تجھے آواز آئے، بس اس لمحے تیرے راستے میں 100 رکاوٹیں آئیں، آندیاں آئیں، طوفان آئے،
تیرے دل کے اندر لاتا تو کئی طرح کے عذر بہانے ہیلے ڈالے، تو سارے مکر فریب کی اس سارے جانب کو تار تار کرتا ہوا، رکاوٹیں عبور کرتا ہوا اگر رب کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو گیا، سمجھ لے تجھے استقامت کی خیرات میں تو یہ ہے سیدنا فاروق اعظم کے بقول استقامت کہ بندے اگر تو ساری رکاوٹیں عبور کر گیا اور سارے مکر اور فریب کے سارے جال تم نے توڑ ڈالا اور ففروا الی اللہ، دوڑ پڑا اپنے رب کی طرف، کوئی رکاوٹ تجھے روک نہ سکی، کوئی عذر کوئی بہانہ تیرے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکی، تو پھر تو سمجھ لے تجھے استقامت نصیب ہو گئی۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے عذر بہانوں نے کبھی تجھے خیر سے روک دیا، کبھی نماز سے، کبھی روزے سے، کبھی صدقہ سے، کبھی خیرات سے، کبھی درس قرآن سے، کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک سے، کبھی بھلائی سے، تو سمجھ لے کہ تو نے رب و اللہ تو کہہ دیا مگر سب استقامت کی شان بھی تجھے نصیب نصیب نہیں۔ تو آدمی محترم، استقامت یہ ہے کہ بندہ اور اگر ہم ہر کوئی اپنی زندگی میں ہم سب دیکھیں گے تو کتنی بار آ کر وہ بڑبڑاتا ہے، کتنی چالیں چلتا ہے، کتنے عذر لاتا ہے، کتنے بہانے لاتا ہے، کبھی بندہ اس عذر بہانے سے نکل جاتا ہے، کبھی پھنس جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ بندہ چکنا رہے کہ جو ہی وہ خیال آیا، جو ہی وہ وسوسہ پیدا ہے، اور اسی کو حضور شیخ الاسلام نے جو اپنے دروس کے اندر بیان کیا تھا کہ فرمایا تھا کہ یہ جو خواطر قلب ہے، پہلا خطرہ جب خطرے کی پہلی گھنٹی بجے اگر وہی بندہ ہوشیار ہو جائے تو بچ جاتا ہے، اور ایک بار اگر اس کی جال میں پھنس گیا، یا ایک بار اگر اس کی جال میں پھنس گیا تو اگلی بار اس سے بڑی چال چلائے گا، تھوڑا اور پھنسا دے گا، پھر اور کر دے گا، پھر اور کر دے گا، یوں کرتے 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 پتہ ہی نہیں چلے گا بندہ راستہ کوئی اور ہوتا ہے، نکل کسی اور گلی میں جاتا ہے۔ لہٰذا استقامت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے منزل پر نگاہ رکھے، اپنی زندگی کے مقصد پر نگاہ رکھے، اپنے مشن پر نگاہ رکھے، اور ہزار ہیلے بہانے آئیں اس سے دائیں بائیں اس کا قدم کھولیے نہ جانے کا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ اے اخلص فی العمل، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا یہ استقامت ہے۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تمام احکامات الہیہ کو ان کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے ساتھ بر وقت ادا کرنا یہ استقامت ہے۔ اب آدمی محترم، ان خلفائے راشدین کے تمام اقوال کی روشنی میں جس شخص کو یہ استقامت کی نعمت نصیب ہو گئی، یعنی جس نے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کو باش کر دیا، جس نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، جس نے نفس اور شیطان کے سارے جال توڑ ڈالے، ساری رکاوٹیں عبور کر کے رب کے حضور پہنچ گیا، اور جس نے اپنے ہر عمل کا ظاہری اور باطنی حق ادا کر دیا اور ہر حکم الہی کو اس کے وقت پر ادا کر دیا، وہ استقامت کا بہتر دیکھنا یہ ہے کہ اسے خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو صاحب استقامت کو اللہ کی بارگاہ سے خیرات کون سی نصیب ہوتی ہے، اس کو قرآن نے کہا تنزل علیہم الملائکہ۔ اگر بندے ان تمام شرائط کے ساتھ تو استقامت کا بہتر بن گیا تو رب کائنات تیری خاطر پر آسمان سے فرشتے بھیجے گا۔ کیا بھیجے گا؟ ملائکہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے تو ملائکہ کب آئیں گے تیرے پاس، کس لمحے اتریں گے؟ اس پر احمد تحقیق نے دو قول بیان کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ عند الموت، جب اس مومن کی موت کا وقت آئے گا اللہ فرشتے بھیجیں گے۔ کیا بھیجیں گے؟ بولیے، ملائکہ آئیں گے
اب موت کیا ہے؟ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، دنیا چھوڑنے کا وقت۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو فرشتے آئے اور آ کر کیا کہا؟ اللہ تخاف ولا تحزن، اے بندہ مومن کیا ہوا؟ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے معاملات، یہ دنیا کی عیش و عشرت سب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ تخاف ولا تحزن، یہ دنیا چھوڑنے کا غم نہ کر۔ اس کے دل سے وہ غم نکال دے رہے، چونکہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور مرنا کوئی آسان کام نہیں۔ موت کی سختیاں ہیں، جزا کی تلخیاں ہیں۔ اللہ تخاف، اے بندہ مومن خبردار موت سے ڈرنا نہیں۔ جزا کی سختیاں تلخیاں سب ہم تجھ سے دور کیے دیتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی موت کا وقت آیا، فرشتے آ گئے، آ کر اس سے خوف بھی دور کر دیا، غم بھی کیا کر دیا؟ نہ اسے خوف رہا نہ اسے غم رہا۔ اور جب بے خوف و خبر ہو کر موت کے دروازے سے گزرنے لگا، سات فرشتوں نے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اے بندہ مومن ہم تجھے خدا کی طرف سے جنت کی خوشخبری بھی سنانے آتے ہیں۔ بس تیری روح کے نکلنے کی دیر ہے، روح کے پرواز کی دیر ہے، دیکھ تیرا رب جنت کے سارے دروازے کھول کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اتنا عظیم ہے انسان استقامت کا وہ بہتر ہے کہ جس سے فرشتوں نے آ کر ہر قسم کا خوف بھی دور کر دیا، ہر قسم کا غم بھی دور، اور بے خوف و خطر جب موت کے دروازے سے گزرنے لگا تو ساتھ اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا، اسے جنت میں اپنا مقام بھی دکھا دیا۔ لہٰذا اب وہ دنیا سے جانے والا روتا اور لاتا ہوا نہیں، مسکراتا ہوا۔ اس کو علامہ نے کہا نشان مرد مومن بات چکو یا چکا کایت تبسم پر لبے گوش، بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کی موت کا لمحہ آتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتا ہے، اس کے چہرے پر کیا آ جاتی ہے؟ اس کو حدیث سے بات میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ احد کے میدان میں حضرت عبداللہ جب آپ شہید ہو گئے اور کفار نے شہید کر کے آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دی، زبان کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ کٹے ہوئے عذاب اور ان سے بہتا ہوا تازہ آپ کی لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں لایا۔ تاجدار کائنات نے اپنے عاشق کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ ادھر پاس حمزہ کی بہن تھی، اس کی نظر جب اپنے بھائی کے چہرے پر پڑی، دیکھا سارے عذاب کٹے ہوئے تازہ خون بہ رہا ہے، دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، لرز کر تڑپ گیا، بے ساختہ اس کی چیخ بلند ہوئی، آواز بلند ہوئی۔ جب چیخنے کی آواز حضور نے سنی تو میرے آقا نے عبداللہ کی بہن کو بلا کر کہا لا تبکی، اے عبداللہ کی بہن اپنے بھائی کی حالت پر رو نہیں، آج رو نہیں، آج تجھے اور منظر دکھاتا۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھ ما زالت الملائکۃ تظل بأجنحتها، اے عبداللہ کی بہن دیکھ احد کے میدان سے عرش بولتا قطار ملائکہ لگا، سب کا سب فرشتے کھڑے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے پر ملا کر عبداللہ کے جنازے پر سایہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادھر مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے، موت کی سختیاں تلخیاں آتی ہیں، ادھر تتنزل علیہم الملائکہ، خالق کائنات اس کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دیتا ہے جو اسے خوف سے بھی بے نیاز کر دیتے ہیں، غم سے بھی بے نیاز کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک قول تھا، اور دوسرا قول میں نے تحقیق میں بیان کیا کہ صرف موت کے وقت نہیں، بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اکثر و بیشتر ملائکہ آتے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر ملائکہ بولیے فرشتوں کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب استقامت جو بن گیا، رائے حق کا مسافر جو بن گیا، اور یاد رکھ لو کہ حق کا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ۔ اس راستے پر قدم رکھنے والوں کی راہوں میں کانٹے بھی بچھتے ہیں، پتھر بھی پڑتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات کی ذات جب اعلان حق کیا، اہل مکہ نے راہوں میں کانٹے بچھائے یا نہ بچھائے؟ بولیے
طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، 3 سال شیبے کی دعوت، سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، ہجرت مدینہ ہوئی، طرح طرح کے مسائل آئے، آلام آئے، دکھ آئے، تکلیفیں آئے، تو تاجدار کائنات کی ذات اقدس کو اللہ نے قیامت تک امت کے لیے ایک حسین نمونہ بنایا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ راہ حق کے مسافر جب بھی تو حق کی راہ پر قدم رکھے گا، تیرے راستے میں کانٹے بھی بچھیں گے، تیرے اوپر پتھر بھی پڑیں گے، تیرے اوپر تانے بھی آئیں گے، دانت بھی آئے گا، تکلیفیں بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، چاروں طرف سے جب مسائل کو آلام گھیرا ڈال کر اس بندے کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور استقامت کا بہتر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تب قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، وہاں خدا اپنے فرشتے بھیجتا ہے، ملائکہ جاؤ میرا بندہ مصیبتوں میں گرا پڑا ہے، دیکھو غم کے پہاڑ پر توڑے جا رہے ہیں، خوف کے ماحول میں اسے ہراساں کیا جا رہا ہے، ابھی جا کر میرے بندے سے خوف بھی دور کر دو، غم بھی دور کر دو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خوف کے ماحول میں رہ کر بے خوف ہوتا ہے، اور غم کے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا انسان ہر غم سے اللہ اسے نجات عطا کرتا ہے، نہ کوئی خوف اس کے قریب آتا ہے، نہ کوئی غم اس کے قریب آتا ہے، لہٰذا بے خوف و خطر اپنی منزل کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ پھر فرشتے کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، اے بندہ مومن راہ حق کے مسافر، تجھے بے خوف بھی کر دیا، بے خطر بھی کر دیا، بے غم بھی کر دیا، اور ساتھ تیرے پاس جنت کی خوشخبری بھی لے کے آئے۔ آدمی محترم، اس دنیا میں انسان بات ختم ہو گئی، جو خاص پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، مال کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، بڑے بڑے اچھے عالی شان مکانات بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، یہ سارا کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے زندگی کے اندر سکون مل جائے۔ کیا مل جائے؟ بولیے، ان میں سے کوئی چیز بھی انسان سے موت کو روک، مرنا تو سب نہیں، مگر یہ جو 4 روزہ زندگی ہے، ہر شخص موت پر یقین کے باوجود اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی کیا ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور پرسکون تب ہوگی کہ جب اس زندگی میں نہ کوئی خوف رہے، نہ کوئی نہ خوف رہے، نہ غم رہے۔ تو خوف اور غم سے بچنے کے لیے، زندگی کو سکون بنانے کے لیے بندہ مارا اب سوال یہ ہے کہ یہ سکون کی دولت ملے گی کہاں سے؟ آئیے جس شے میں ہم تلاش کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، بڑے بڑے عالی محلات میں بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار میں، بزنس ایسے بھی ہے کہ دنیا کے بینکوں میں دولتوں سے بھرے پڑے ہیں، انہیں اپنی دولت کا حساب ہو رہا، اور خالی مال و دولت نہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ اقتدار بھی دے رکھا ہے، بادشاہی بھی، بولیے، تخت و سلطنت بھی موجود، کرسی اقتدار بھی موجود، مگر ان سے پوچھو کہ کیا تمہیں سکون کی دولت مل گئی؟ انہیں ایک رات بھی چین کی نیند نہیں آتی، ہر وقت کھٹکا لگا ہوا، خوف میں بھی مبتلا ہے، غم میں بھی مبتلا ہے، کبھی مال کے چلے جانے کا، کبھی دولت کے چھن جانے کا، کبھی اقتدار کے چھن جانے کا، کبھی کرسی سے محرومی کا، کبھی اپنی حرام کمائی کے بے نقاب ہونے کا، کبھی جھوٹی عزت کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے اس عزت کے تار تار ہو جانے کا، تو 4 بندوں میں نکل کے انسان عزت کے ساتھ چل بھی نہ سکے، بندوں کو فیس بھی نہ کر سکے، اس کام کی وہ بادشاہ، اس کام کی وہ دولت، اس کام کے وہ مالدار، اس کام کا یعنی اس کی زندگی کے اوپر خوف بھی ہر وقت طاری ہے، غم بھی ہر وقت اس کے دامن سے چمٹا ہوا ہے، تو اپنی محترم اس سے بڑی بدنصیبی ہو کیا ہوگی کہ سب کچھ پا کر بھی بندے کو سکون قلب کی دولت میسر نہ آئے، اور دوسری طرف وہ شخص جس کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ بینک، نہ بیلنس، نہ محلات، نہ بادشاہی، ایک روٹیاں رہنے والا فقیر، 2 وقت خشک روٹی کھا کے گزر
سمجھے پر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے والا بندہ جسے خدا کہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے نہ خوف قریب آئے گا نہ غم قریب آئے گا. جو ہر وقت یعنی خشک روٹی کھا کر دنیا میں رہنے والا اگر اس کو سکون قلب مل جائے تو مجھے بتائیے اس سے بڑی خدا کی بارگاہ سے اور دولت کیا مانگے؟ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. اور آخری بات کہ یہ سکون قلب اللہ تخافوا ولا تحزنوا اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے. اور یہ دنیا سے پہلی تفصیل آپ سن چکے کہ موت کے وقت بھی فرشتے موت کا غم بھی دور کر دیتے ہیں، موت کا خوف بھی کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں. گویا بندہ دنیا میں ہے تو یہاں ملائکہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے اس زندگی میں خوف اور غم نہ کر. موت کا وقت آیا، جان نکلنے لگی، پھر آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے موت کا غم نہ کر، دنیا چھوڑنے کی فکر نہ کر. ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قبر میں گیا فرشتے پھر وہاں آ گئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے کیا ہوا؟ قبر کی تاریخ رات ہے، نہ خوف کر نہ غم کر. قبر سے نکل کر حشر میں جانے کا وقت آیا، فرشتے پھر آ گئے اس کے استقبال کے لیے اور میدان حشر میں کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کر نہ غم کر. حاضرین محترم، اگر دنیا بھی بے خوف و خبر ہو جائے، موت کا خوف اور غم بھی ٹل جائے، قبر کے خوف اور غم سے بھی بندہ نجات پا جائے، آخرت کے خوف اور غم سے بھی بندہ نجات پا جائے، تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. لہذا آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس درس تلاوت قرآن کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ لوگوں آؤ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا سکون آتا ہے، ہمیں خوف اور غم سے نجات مل جائے، جیتے جی بھی، مرتے ہوئے بھی، قبر میں جاتے ہوئے بھی، حشر میں جاتے ہوئے بھی اگر خوف اور غم سے کیا نجات چاہتے ہیں، زندگی کا سکون، تو وہ مال میں، دولت میں، بادشاہی میں، پارلاح میں نہیں، وہ کس میں ہے؟ ربنا اللہ ثم استقام. بس حق کے راستے کو پکڑ لو اور پھر اس کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت کا پہلا بن جائے، جو کہ قرآن مجید سے بہتر حق کا راستہ اور وہی ہے. تو قرآن کا راستہ جس کا نام ہے منہاج القرآن ہے، اس راستے کا انتخاب اور ثم استقام، پھر اس راستے پر ثابت قدمی. ہزار آندیاں آئیں، طوفان آئیں، زلزلے آئیں، مختلف وسوسے حالات جیسے بھی ہو، بندہ اگر استقامت کا پیکر بن کے اس راستے پر بڑھتا چلا جائے تو خالق کائنات اللہ تخافوا ولا تحزنوا اس سے دنیا کا خوف اور غم بھی دور کر دیتا ہے، آخرت کا خوف اور غم بھی دور کر دیتا ہے. یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا، یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، اور یہ پیغام ہے حضور شیخ الاسلام کا. اس پرفتن دور کے اندر جہاں نفسا نفسی ہے، ہر کوئی پریشانیوں میں گرا ایسا ہے جہاں ہر گھر کے اندر 100 مسائل جو پریشانیاں ہیں، ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے. ایسے ماحول میں لوگوں اگر تسکین قلب چاہتے ہوتے تو اس کا نسخہ قرآن نے دے دیا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا کی کیفیت چاہتے ہوتے تو کہتے ربنا اللہ، اپنے رب پر توکل مضبوط کرو، اپنے رب پر بھروسہ کامل کر دو اور رب کو رب مان کر ثم استقاموا، پھر کیا ہو جاؤ؟ ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت کا بہتر بن جاؤ. یقیناً دنیا بھی سمجھ گئی، قبر بھی، قیامت بھی، آخر بھی سمجھ. رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حق کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.